السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے سونا کر کے پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، پنکھا بند کر دو، پنکھا بند، رات کے وقت گزر رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے باہر سے گزرے تو وہ گھر میں کھڑے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور وہاں کچھ دیر قیام فرمایا، کھڑے ہو کے تلاوت سنی اور پھر حضور تشریف لے گئے۔ صبح کی نماز میں مسجد نبوی میں جب ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور متوجہ ہوئے ان کی طرف۔ حضور نے فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد کنت مزمار من مزامیر آل داود۔ اے ابو موسیٰ، کہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے مزمار، ساز، من مزامیر آل داود، آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جو آپ کو اللہ نے آواز عطا فرمائی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی آواز بہت اچھی تھی، تو یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن قرآن کریم کے مخارج درست کرنا، اس کو ٹھہر کے پڑھنا، یہ انسان کے اپنے پر منحصر ہے۔ عمر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن پڑھیں جب بھی قرآن کو ٹھہر کے اور اس کا حق ادا کریں۔ آج موضوع ہے بیان کا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم کریں گے نشانی، زمین، آسمان، چرند پرند، شجر حجر، پہاڑ، یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بتائیں، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے طریقوں سے پیدا کیا یہ بتائیں۔ قاری صاحب کیا بتائیں؟ انسان کتنے طریقوں سے پیدا ہوا؟ اگر یہ سارا بتا دیں کہ انسان کتنے طریقوں سے پیدا ہوا، پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ انسان 4 طریقوں سے پیدا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق، جن، پہاڑ، ہاتھی، شیر، چیتا، 4 طرح سے پیدا نہیں ہوا، انسان 4 طرح سے پیدا ہوا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أما بعد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أما بعد، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
أما بعد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني بالصلاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، اذ قال ربک، کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، میں بنانا چاہتا ہوں، بنا رہا ہوں، خالق بنا رہا ہوں انسان، من طین، مٹی سے ایک انسان بنانا چاہتا ہوں میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو بنا لیا، کھڑا کر لیا انسان کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں روح ڈال دی۔ مٹی کا پتلا بنایا، بت بنایا، اس میں روح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، وہ چلنے پھرنے والا ہو گیا۔ یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ کی شان اور عظمت ہے، آنکھ در آدم دمیدہ و روح را، روح ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ روح کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کل، کہہ دو ان کو، روح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم، ہم نے اس کا علم دیا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ مطلقاً علم دیا ہی نہیں ہے، علم دیا ہے اس کا آپ کو، الا قلیلا، لیکن کم، اس کا علم ہم نے دیا ہے بہت قلیل، کم۔ ہمیشہ قیمتی چیز کم ہوتی ہے، مقدار میں بھی، حجم میں بھی کم ہوتی ہے، اور کم لوگوں کو دی جاتی ہے، کہ جو اس کے اہل ہوں ان کو دی جاتی ہے، نہ اہلوں کو نہیں دی جاتی۔ روح عالم ارواح سے آتی ہے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی، وہ چلنے پھرنے والے ہو گئے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام بنی نوع انسان، تمام مذاہب کے، تمام اقوام کے، تمام قبیلوں کے، سابقہ جو گزر چکے ہیں، وہ بھی جو آئندہ قیامت تک آئیں گے، یہ ان سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ڈرو اللہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اپنے رب سے ڈرو۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام سے ہی اس کی زوج بیوی پیدا کی، بائیں طرف سے، الٹی سائڈ سے، بائیں پسلی سے اما ہوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، سورۃ النساء کی ابتدا ہے، پہلی آیت ہے۔ ان میں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، اب تخصیص ہو گئی، بات مختص ہو گئی، مذکر آدم علیہ السلام، مؤنث اما ہوا۔ پہلی بات آدم کو مٹی سے بنایا، اس میں روح ڈال دی۔ دوسری بات اما ہوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اب تیسری بات، ایک مذکر اور ایک مؤنث، آدم علیہ السلام مذکر اور اما ہوا مؤنث، اس سے پیدا کیا ہم نے تمہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، پھر ہم نے تمہاری ذاتیں رکھ دی، تمام افریقن، یورپین، ایشین، رشین، جیپنیز، چائنیز، سارے آدم علیہ السلام اور اما ہوا سے پیدا ہوئے، ان کی اولاد ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں رکھ دی۔ وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے بنا دیے، لِتَعَارَفُوا، تمہاری آپس کی پہچان کے لیے، جان پہچان رہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آج سارے چائنیز، چینی بابے ہوتے اسی شکل کے ہوتے تو پہچان ہوتی، سارے رشین شکل کے ہوتے تو پہچان ہوتی، سارے افریقن ہوتے پہچان ہوتی کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شکلیں علیحدہ علیحدہ بنا دی کہ پہچان ہو کہ فلاں قوم کا، فلاں ملک کا، فلاں قبیلے کا باشندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ تین طریقے ہو گئے، پہلا آدم علیہ السلام، دوسرا اما ہوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی، تیسرا ان سے نسل چلی۔ اب نسل کیسے چلی؟
اب یہ فطری طریقہ ہے جو قیامت تک رہے گا. دوبارہ نہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے نہ اماں حوا نے ان کی پسلی سے پیدا ہونا. یہ دو طریقے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا چکے تھے, یہ دوبارہ نہیں ہوں گی. اب فطری طریقہ جوڑا بنا دیا اللہ نے ان کا. ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا, صرف انسان کا نہیں ہے, صرف جانداروں کا جانوروں کا نہیں ہے. زمین ہے تو آسمان ہے, مشرق ہے تو مغرب ہے, جنوب ہے تو شمال ہے, دن ہے تو رات ہے, چاند ہے تو سورج ہے, سیاہ ہے تو سفید, ہر چیز دو ہیں. واحد صرف اللہ کی ذات ہے, ہر چیز دو ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, فرما دیا کہ ہم نے تمہیں کیسا پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. سلالہ خلاصہ جوہر, من طین مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. مٹی کے جوہر کیسے ہوگا کہ انسان جو رزق, پوشاک, سونا, چاندی, یورینیم, پلاٹینیم, انسان کا کپڑا, جوتی, گندم, وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے, وہ انسان کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اندر میٹابولزم کا نظام رکھ دیا, فلٹریشن کا. جو غذا فاضل ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے, اور جو اچھی غذا جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ خون بن جاتا ہے. تو ایک بات مشہور ہے کہ 100 لقمے کھائیں تو 1 قطرہ خون کا بنتا ہے. ہر چیز انسان کی مٹی سے پیدا کی اللہ نے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے تمہارا پیدا کیا تمہیں ایک نطفے سے, اس کو قرار کی جگہ شکم مادر میں, رحم مادر میں ٹھہرا دیا. تو 100 قطرے خون کے ہوں تو 1 قطرہ جو ہے وہ جوہر کا بنتا ہے, جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. یہ ہے مٹی کا خلاصہ, سلالہ. اس میں ٹھہرا دیا ہم نے, شکم مادر میں وہ ٹھہرا رہتا ہے. اب کیا کرتے ہیں ہم پھر اس کو, ثم خلقنا النطفۃ علقہ. پھر ہم اس کی بنا دیتے ہیں لوتھڑا, لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. آٹومیٹک یہ پروسیس چلتا ہے, کوئی مزدوروں کی کاروگری کو ضرورت نہیں ہوتی اندر. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ. پھر ہم اس کو بوٹی کی شکل دے دیتے ہیں. فخلقنا المضغۃ عظاما. پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں بن جاتی ہیں, نقش و نگار, ہاتھ, پاؤں, کان, ناک, یہ نقش و نگار بن جاتے ہیں سارے. وہ پروسیس میں چلتا ہے. فکسونا العظام لحما. پھر ہم اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں, ہڈیوں کے اوپر, ڈھانچے کے اوپر. اب یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ 40 دن کے 7 دورانیے ہوتے ہیں. 5.5 ماہ میں 5ویں دورانیے میں روح آ جاتی ہے جسم میں. 7 دورانیے 40 دن کے, ان کو جمع کرو تو 7 چوک 28, 280 دن. 280 دن کو تقسیم کرو, 9 ماہ 10 دن. یہ پروسیس چلتا ہے اسی طرح. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ ہماری کاریگری کی انتہا ہے, تخلیق کی انتہا ہے. کوئی دنیا میں کاریگر ایسا نہیں ہے. آپ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ پیپسی کا 1 قطرہ ڈالیں تو ادھر سے کریٹ نکلا ہے پیپسی کا, ایسا نہیں ہو سکتا. جتنی چیز بنائیں گے اتنی بنے گی, جیسی بنائیں گے ویسی بنے گی. اور ایک اور بات جو ہے انسانوں میں اللہ تعالیٰ میں فرق ہے, وہ کہتے ہیں ریئلٹی از ناٹ ایکویلٹی. ریئلٹی, اللہ کی بنی ہوئی چیز ایک چیز دوسرے سے مختلف ہوگی, ایک جیسی نہیں ہوگی کبھی. دنیا میں 10 کروڑ انسان ہیں, ان کی آئی شیڈ ایک جیسا نہیں ہے, انگوٹھے کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں. کوئی ایسا کاریگر نہیں ہے کہ بنا کے دکھا دے گا. ہر چیز کتنی بنائے گا, 10, 20, 30, 50, 100, آخر اس کی انتہا ہو جائے گی, کاریگری ختم ہو جائے گی. ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ ہماری تخلیق کی انتہا, انسان کو جو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارا شاہکار انسان ہے. عقل سلیم ہم نے اسی کو دی, قلب سلیم اسی کو دیا. فتبارک اللہ, برکت والا ہے اللہ. احسن الخالقین, جو بہترین خالق ہے, خالقوں کا خالق ہے. اگر کسی نے ایٹم بم بنایا تو اس کو کس نے بنایا؟ اس کو اللہ نے بنایا. جس نے جو چیز بنائی اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ ہے خالقوں کا خالق. احسن الخالقین, بہترین خالق ہے. یہ تیسرا طریقہ, فطری طریقہ یہ ہے. اب چوتھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. یاد کرو اس قرآن کریم میں مریم کو, ہماری مریم کا ذکر کرو اس قرآن کریم میں. اِذِ انتبذت من اہلہا, وہ جدا ہو گئی اپنے گھر والوں سے, علیحدہ ہو گئی. اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کے
مکاناً شرقیہ، مشرق کی جانب چلی گئی۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئیں، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، تو یہ علیحدہ مکان سے اپنی جگہ سے دور چلے گی۔ فاتخذت من دونہم حجاب، پھر انہوں نے لے لیا حجاب، اوڑھ لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، وہاں ہم نے بھیجا اپنا فرشتہ، روحنا روح الامین جبریل۔ فتمثل لہا بشراً سویہ، وہ آئے بن کے بشر، ایک انسان کی شکل میں، سویہ مکمل انسان، پورا خوبصورت نوجوان کی شکل میں جبریل سامنے آئے۔ اب حضرت مریم گھبرا گئیں، انہوں نے کہا قالت، کہا انہوں نے انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں، من کا، آپ سے، ان کنت تقیہ، اگر آپ میں ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ان کی طہارت جو پاکیزگی تھی، یہ فطری تھی، اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی پیدائش سے فرما دیا تھا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اصطفیٰ پسند کر لیا، چن لیا، وطہرکی، اور پاکیزہ بھی کر دی، پاکیزگی بھی ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ تو جس کی اصل پاکیزہ ہے نا، وہ پاکیزہ ہی رہے گا، جس کی اساس پاکیزگی پر ہے وہ پاکیزگی ہی رہے گی اس کی۔ تو یہ فطری پاکیزگی تھی، وہ غالب ہے۔ انہوں نے جبریل کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا، قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، جس رب کی آپ پناہ پکڑ رہی ہیں، پناہ مانگ رہی ہیں، مجھے اسی رب نے بھیجا ہے، مجھے بھیجا اسی نے ہے جس کی آپ پناہ مانگ رہی ہیں۔ انما انا رسول ربک، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کو پاکیزہ بچے کی بشارت سنانے آیا ہوں کہ آپ کو بچہ ہوگا اور وہ پاکیزہ ہوگا۔ اب مریم نے جواب دیا، قالت انا یکون لی غلام، مجھے کیوں ہوگا بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، آدمی نے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم اکو بغیہ، نہ میں نافرمان ہوں، میں نے کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کی، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب جبریل نے جواب دیا، قال کذالک، یہی ہے، قال ربک، آپ کے رب نے یہی حکم دیا ہے، یہی ہوگا، هو علی ہین، یہ رب کے لیے مہین، آسان ہے، وہ ایک بچہ پیدا کر دے، 100 پیدا کر دے، آپ کے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، ایسا ہوگا، آپ کو کوئی بشر چھوئے گا نہیں، کوئی حرف آپ پہ نہیں آئے گا، لیکن بچہ بھی ہوگا آپ کو۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو نشانی کریں گے، آیت بنائیں گے آنے والوں کے لیے، قیامت تک یہ نشانی ہوگا ہماری، رحمتً منا، ہماری رحمت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حکم جو ہے وہ ہو کے رہتا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جبریل امین نے پھونک ماری، ان کو ہو گیا بچہ۔ اب جب بچے کی ولادت کا ٹائم آیا تو بہت پریشان تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر سے مکاناً قصیہ دور چلی گئی، بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یروشلم سے 18-19 کلومیٹر ہے، وہاں چلے گئی بیت اللحم۔ تو وہاں جا کے اب ان کو جب تکلیف ہوئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھوکھلا تنا کھجور کا کھڑا تھا، جس کی جڑیں نظر آ رہی تھی۔ کھجور کی تنے کی اس کی جڑیں باریک باریک ہوتی ہیں، موٹی جڑ نہیں ہوتی۔ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو والدہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کھجور کی جڑوں میں ہاتھ ڈالا، پکڑا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہا اے اللہ کاش کہ میں دنیا سے جا چکی ہوتی، مر چکی ہوتی، مٹ چکی ہوتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور لوگ مجھے بھول بھی چکے ہوتے، میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گی تو کیا لے کے جاؤں گی، قوم میری کیا کہے گی مجھے۔ اب تکلیف تھی، کوئی آس پاس کوئی آدمی نہیں تھا، اور اس وقت ولادت کے وقت والدہ کو پیاس بڑی شدید لگتی ہے، ان کو پیاس لگی، پانی بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی انسان پاس نہیں ہے۔ فناداها من تحتها، یہ اونچی جگہ پہ تھی، نیچے سے آواز آئی، جبریل نے آواز دی، اللہ تحزنی، نہ ڈرو، خوف نہ کرو، آپ بے فکر ہو جائے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو گیا، جیسے ایوب علیہ السلام کو پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہوا، ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، جسم گل گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے،
انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اٹھ کے چل نہیں سکتے تھے، جسم گل گیا تھا، تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ شیطان نے مجھے ایذا لگا دیا، عذاب میں ڈال دیا، ارکض برجلی کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں چشمہ پیدا کر دیا، ھذا مغتسل، اس سے غسل کرو، بارد ٹھنڈا، و شراب پیو، چشمے سے غسل کیا اور پیا، ٹھیک ہو گئے۔ وہی شان اور عظمت اللہ نے یہاں دکھائی ہے کہ مریم کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ آواز آئی کہ ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کے تنے کو ہلایا، اوپر سے پکی پختہ کھجوریں گلی، فکلی وشربی، کھا اور پی، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھیں بچے کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں، فوراً پہلے بچہ ماں کو دیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مریم کو، وقری عینا فإما ترین من البشر احدا، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے آپ پریشان نہ ہو تو آپ ان کو کہہ دینا، فقولی، ان کو کہہ دینا، انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے، صوما، روزے کی، آج میں نے بولنا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ جائز تھا، 24 گھنٹے خاموش رہتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، بولتے نہیں تھے، ان کی شریعت میں خاموشی کا روزہ جائز تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے اس امت پر، اگر آج ہمارے ہاں خاموشی کا روزہ ہوتا تو سب سے زیادہ روزہ دار عورتیں ہوتی، مستورات ہوتی، ساری مستورات بڑے اہتمام سے خاموشی کا روزہ رکھتی، اور ایک دوسرے کو، عورت دوسرے کو کہتی کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کو روزہ کیوں بول رہی ہیں، دوسری نے کہنا تھا آپ خود ہی بولے جا رہی ہیں، میں تو خاموش ہوں۔ تو شکر ہے شریعت میں روزہ نہیں ہے خاموشی کا۔ اب جب لے کے اپنی قوم کے پاس وہ آئیں، بچے کو لے کے، فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں نے بولنا نہیں ہے، فآتت بھی قومہا تحمل، وزن بوجھ، حمل بوجھ، بچے کو اٹھا کے جب اپنی قوم کے پاس لے کے آئی وہاں پر واپس، اب قوم پریشان ہوئی، قالوا یا مریم، اے مریم یہ تو نے کیا کیا، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو کیا کر کے آئی ہے، بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی تھی، تو اچھے شریف خاندان کی، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے والد نبی تھے، آپ کی والدہ نے منت مانی تھی، آپ کو کلیسا کی نظر کیا، آپ کے خالو زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش کے لیے دیا، انہوں نے اچھی تربیت کی، یہ کیا کیا آپ نے، فاشارت الیہ، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب وہ اور پریشان ہو گئے لوگ کہ ایک تو کام ایسا کر کے آئی ہے، دوسرا کہتی ہے مجھے چپ کر روزہ ہے، میں نے بولنا نہیں ہے، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کہ قالوا کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیہ، بچہ جو صبیہ گود میں ہے، نو مولود بچہ ہے، اس سے تو کہتی ہے پوچھو یہ بچہ کیا بتائے گا ہمیں، یہ تو نے کیا کرنا شروع کر دیا، ہمارے ساتھ چکر چلانا شروع کر دیا۔ تو اتنی دیر میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ پہلی کیا شان اللہ نے دکھائی اپنی، کہ آدم علیہ السلام مٹی کا بت بنایا، آنکھ در آدم دمیدہ اور روح ڈا، اس میں روح ڈال دی، چلنے پھرنے والا ہو گیا۔ اب یہ اللہ نے اپنی شان دکھائی، طفل رادر مہد گویا او کند، کہ بچے کو گود میں بولنے والا کر دیا۔ کتنے ڈف اینڈ ڈم گونگے بہرے ہیں جو بول نہیں سکتے، 100 سال عمر ہو جاتی، 50 سال، نہیں اللہ تعالیٰ بولنے دیتے، قوت گویا ہی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جس کو اللہ نے بلوانا ہے ماں کی گود میں بلوا دیا اللہ نے اس کو، یہ اللہ کی شان ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبی، اور میں نبی ہوں، وجعلنی مبارکن، اور میں مبارک ہوں، تمہارے لیے برکت والا ہوں، اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا رہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا رہوں، مبرم بوالدتی، اپنی والدہ سے نیک سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، برا سلوک نہیں کروں گا میں،
ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ نے جبر کرنے والا، شقیہ، سرکش، باغی نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت دکھائی، وبرم بوالدتی ولم یجعل جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت، سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، دنیا سے جاؤں گا، اس دن پر بھی سلام ہے، ویوم ابعث حیا، جس دن دوبارہ زندہ ہوں گا۔ یہی الفاظ یحییٰ علیہ السلام نے فرمائے۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا، ان کے مریم کے خالہ زاد تھے۔ وسلام علی یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اندر بات یہ تھی، سورہ مریم یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نصرانی جو تھے، عیسائی، وہ کچھ بتاتے تھے عیسی علیہ السلام کی پیدائش، اور یہودی کچھ بتاتے تھے کہ ایسے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ سنا کے پھر اللہ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پیدا ہم نے کی، ہمیں پتا ہم نے کیسے پیدا کیا تھا اس کو، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قول الحق، سچی بات ہے ہماری، فیہ یمترون، امتراء جس میں آپس میں الجھتے ہو، آپ جھگڑا کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان اور عظمت نہیں ہے، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے لیے اولاد رکھے، اللہ واحد لا شریک ہے، کھانے سے، پینے سے، ہر چیز سے۔ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، پاک ہیں، بہت ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اذا قضا امرا، جس چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، ان یقول له کن فیکون، کہتے ہیں ہو جا، اب ہو گیا۔ اب یہ سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ کی ماں تو تھی نا، ماں سے تو پیدا ہوا ہے نا، آدم علیہ السلام کا نہ ماں تھا نہ باپ تھا، تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پیدا کر سکتے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقکم من تراب ثم قال له کن فیکون، وہی بات یہاں آئی، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم، جو رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا فاعبدوا، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلو اور اس کی بندگی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے نالج میں آ گئی، معلوم ہو گئی کہ انسان 4 طریقوں سے پیدا ہوا ہے، کوئی مخلوق نہیں پیدا ہوئی۔ اب حاصل کلام کیا ہے کہ انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایسی خام خواہ پیدا کر دیا، فضول پیدا کر دیا؟ خام خواہ کے 2 معنی ہیں، یہ خیال کرنا، ہمارے ہاں خام خواہ کا معنی ہوتا ہے فضول، بے سود، پشتو میں خام خواہ کا معنی ہوتا ہے لازمی، ضروری۔ تو بے سود اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، اور ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اب پیدا کرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کس لیے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ کوئی مخلوق اللہ کی بندگی کے لیے نہیں ہے، جن اور انسانوں سے سوال ہوگا، ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جنات کو انسان سے پہلے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ، ہم پیدا کرنے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صلصال من حماء مسنون، سلسال کھنکھناتی مٹی، جب کمہار مٹی کو بنا کے برتن اس کو پکاتا ہے نا، پکنے کے بعد وہ بجتی ہے، اس کو کہتے ہیں، ہوتی تو مٹی ہے لیکن وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، پختہ۔ اس طرح پختہ گارے سے انسان کو پیدا کیا ہم نے۔ والجان خلقناہ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا من قبل، انسان سے پہلے پیدا کیا، انسان بعد میں پیدا، ہر چیز پہلے پیدا ہوئی ہے انسان سے۔ من قبل من نار سموم، آگ کی لو سے، آگ کی لپیٹ سے جن پیدا ہوئے، جنات پیدا ہوئے ہیں۔ اور جنات کا ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موجود ہے، مسجد جن مکہ مکرمہ میں آج بھی موجود ہے۔ یہاں حضور فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے
تو جنات کی ایک جماعت گزری، حضور کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ جو جنات شیاطین اوپر کی خبریں لاتے تھے یہ نہیں لا سکتے تھے، ان کو مار پڑتی تھی، تو جنات نکل گئے کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ آسمانوں پہ اتنے سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ جنات کی جماعت گزری، وہاں حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، جنات کی جماعت اتر آئی۔ اس جنات کی جماعت ایمان لے کے آئی، اپنی قوم کو جو انہوں نے جا کے بتایا وہ وہی اللہ نے بھیجی۔ سورۃ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ان کو بتا دو کہ جنات کی ایک جنات کی جماعت ایک یہاں سے گزری ہے۔ فقالوا، انہوں نے جا کے اپنی قوم کو کہا، انا سمعنا، ہم نے سنا ہے، قرآن عجب، عجیب کلام سنی ہے، تورات سنی، انجیل سنی، زبور سنی، ایسی کلام سنی ہے، یہ قرآن جیسی کلام ہم نے نہیں سنی آج تک، عجیب کلام ہم نے سنی ہے۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی روشنی ہے۔ فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم رب واحد کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہماری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میرا ارادہ نہیں ہے کہ میرے لیے آپ رزق کا بندوبست کرو، کھیتوں میں فصلوں میں کام کرو، باغات اگاؤ آم کے انار کے، اور وہ میرے لیے آپ اگا رہے ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وما ارید ان یطعمون، میرے لیے کھانے کا انتظام کرو، اللہ تعالیٰ کا دسترخوان سج گیا، کوک کھڑے ہوئے کھانا پکا رہے، شیف، چیف شیف، شو شیف، نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میں کھانے پینے سے پاک ہوں۔ ان اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، هو الرزاق، میں رزاق ہوں، رزق دیتا ہوں، ذو القوۃ المتین، طاقتور ہوں رزق دینے میں، جس کو جہاں رزق دینا چاہوں پہنچاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف حاصل تھا اللہ تعالیٰ سے، کوہ طور پر انہوں نے پتھر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ رازق ہم ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، جو مانگنا ہو ہم سے مانگا کرو، مخلوق سے نہ مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس پتھر میں بھی کوئی ہوگا جس کے پاس رزق ہوگا، جس کو آپ رزق دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا عصا مارو اس پتھر پہ، عصا مارا، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے کیڑا، اس کے منہ میں ہری پتی اس پتھر سے نکلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاروں طرف سے پتھر بند تھا، میں نے عصا مار کے توڑا ہے، یہ ہری پتی اس بند پتھر میں اس کیڑے کے منہ میں کیسے پہنچی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ ہمارا کام ہے پہنچانا، آپ نے جو دیکھنا تھا آپ کو دکھا دیا، رزق پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیاہ رات میں، سیاہ پہاڑ کے دامن میں سیاہ چونٹی جو نکلتی ہے، ہم اس کے قدموں کی آواز سنتے ہیں، ہم سے جو رزق مانگتی ہے ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انہی سے جواب لیا جائے گا، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا قیامت کے دن کا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے بھرنی ہے جہنم جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ اب عبادات میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے جو ہر نبی کو دی گئی؟ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے، جو نابالغ پر بھی فرض ہے۔ حج بالغ پر فرض ہے، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، روزہ بالغ پر فرض ہے، نماز واحد عبادت ہے جو نابالغ پر بھی فرض ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور سے کہ نماز فرض کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، انہوں نے کہاں چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ جب سجدے میں انسان ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ حاصل کلام لیسن یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا، اور یہ کائنات ایسے نہیں پیدا کی
آئندہ انشاءاللہ موضوع یہ کائنات ہوگا کہ کائنات اللہ نے کیوں پیدا کی، کس لیے پیدا کی۔ کوئی چیز اللہ نے ایسے نہیں پیدا کی کوئی بھی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو ایسے نہیں بناتا بلا مقصد۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز نابالغ پر بھی فرض ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا روز محشر جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ گزر چکا ہے، نمازوں کی لوگوں نے پابندی کی، آئندہ بھی نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل فرمائیں۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اشرف المخلوق ہیں۔ جو عقل، جو سوجھ بوجھ ہمیں دی گئی ہے کسی جانور کو نہیں دی، کسی شیر چیتے کو نہیں دی۔ شیر کو بھی انسان نے اپنی عقل سے بند کیا پنجرے میں، اس نے سمجھا کہ اس کو پنجرے میں بند کرنا ہے۔ چیتے کو یہ خونخوار جانور ہے، یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ گدھے کو، گھوڑے کو انسان کو اللہ نے عقل دی کہ اس کے منہ میں لگام ڈالنی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالنی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ بیل کے ناسوں میں سے رسہ گزارنا ہے، اس کو لگام نہیں ڈال سکتے۔ ہاتھی کو نہ لگام ڈال سکتے ہیں، نہ ناک میں نکیل ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سوا رکھ کے سر پر رکھیں گے تو پھر بیٹھیں گے۔ یہ عقل انسان کو اللہ نے دی ہے۔ کوئی جانور، کبھی کوئی ہاتھی انسان پہ سوار نہیں ہوا، ہاتھی پر انسان سوار ہوگا، اونٹ پر انسان سوار ہو۔ یہ عقل سلیم ہے، اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور قلب سلیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کسی کو نہیں دیا۔ اور قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ فرما دیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ قیامت کے دن، یوم آج کے دن، قیامت کے دن، لا ینفع نہیں نفع پہنچائے گا، مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا بنون اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جو صاف سونا ستھرا دل لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پاس آئے گا، وہی نفع پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ سب کو نماز کی احکامات الہیہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔